آج ہم آپ کو اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور حکمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے والی نسلیں بہت نیک اور سچی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے حکم مانتے اور صحیح راستے پر چلتے تھے۔ کئی 100 سال تک لوگ سیدھے راستے پر رہے، لیکن وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں۔ لیکن 1000 سال کے بعد شیطان نے انسانوں کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا، اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں اور نشانیاں بنا لو۔ انسانوں نے یہی کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنے نیک بزرگوں کی عزت اور یاد کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ شروعات میں ان کا مقصد صرف یاد کرنا اور احترام کرنا تھا، لیکن وقت بیتتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور دھیرے دھیرے لوگ ان بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ یہیں سے انسانیت پہلی بار اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک پیغمبر بھیجا، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو سچ بتاؤ اور کہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، کھلے طور پر بھی اور چھپ کر بھی۔ انہوں نے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بہت محنت کرتے۔ وہ کبھی بستیوں میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے، کبھی جنگلوں اور میدانوں میں جا کر انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ کہتے، اے میری قوم، میری بات مان لو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا اور رحمت سے تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے باوجود صرف کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ ان کی قوم کی بہت بڑی تعداد نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ لوگ ضد پر اڑے رہے اور بت پرستی میں ڈوبے رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کی دعوت سن کر ہنستی اور ان کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم پر تمہاری باتیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈر سناتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا، اے نوح، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اس لیے تم ان کی باتوں اور ان کے کاموں پر غمگین مت ہو۔ آخرکار جب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کی قوم نے سچائی کو ٹھکرا دیا اور اب کوئی ایمان نہیں لا رہا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف فاسق اور کافر اولاد پیدا کریں گے۔ اے میرے رب، اور جو ایمان والے میرے گھر میں داخل ہوں انہیں بخش دے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ نے کہا، اے نوح، اب تم میری نگرانی اور میرے حکم سے ایک بڑا جہاز تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن جہاز بنانے کا ہنر انہیں نہیں آتا تھا۔ وہ سوچتے، اتنا بڑا جہاز کیسے بنے گا، کہاں سے شروع کریں اور کس طرح اسے پورا کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ کے پاس رہتے تھے، وہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ پانی، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے بہت سارے پیڑ لگائے۔ سالوں گزر گئے، پیڑ دھیرے دھیرے بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ جب وہ تیار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے انہیں کاٹا۔ ان لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے اللہ کے حکم سے جہاز بنانا شروع کیا۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو بہت ہنستے اور ایک دوسرے سے کہتے، دیکھو یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر جہاز بنا رہا ہے۔ کیا کبھی پہاڑ پر دریا بہا ہے؟ کیا کبھی یہاں پانی آیا؟ دھیرے دھیرے سالوں کی محنت کے بعد وہ جہاز تیار ہو گیا۔ قریب 100 سال کی لمبی محنت میں نوح
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस जहाज को मुकम्मल किया। कोई छोटा जहाज नहीं था। इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी। मजबूत लकड़ियों से बना हुआ, ऊंचा और विशाल। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया, अब ऐ नूह, तुम अपने साथ उन लोगों को जहाज पर सवार कर लो जो ईमान ला चुके हैं, और जमीन पर रहने वाले हर जानवर और हर परिंदे के जोड़े जोड़े को भी इस जहाज पर सवार कर लो। फिर नूह अलैहिस्सलाम उन चंद लोगों को लेकर जो ईमान ला चुके थे उस बस्ती से चल पड़े। वो सब अल्लाह पर भरोसा करते हुए नूह अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जहाज की तरफ बढ़ गए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों को लेकर जहाज की तरफ चल पड़े। उनके साथ साथ हर जानवर और हर परिंदे के जोड़े जोड़े भी अल्लाह के हुक्म से जहाज की ओर बढ़ने लगे। फिर अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन के अंदर से भी उबलता हुआ पानी निकल पड़ा। हर तरफ से पानी ही पानी था। सैलाब इतना भयानक था कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पहाड़ भी डूब गए। बस्तियां, जानवर और इंसान जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ जहाज पर सवार नहीं हुए थे, सब इस तूफान में डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस कश्ती में सवार होकर 6 महीने तक रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, अपना पानी निगल ले, और आसमान से कहा, बरसना बंद कर दे। चंद ही वक्त में पानी उतर गया, जमीन सूख गई और जहाज जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गया। फिर अल्लाह की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अब तुम और तुम्हारे साथी सलामती और अमान के साथ जहाज से बाहर निकल आओ। मेरी तरफ से तुम पर बरकत है, और बरकत उन नस्लों पर भी होगी जो तुम्हारे बाद क़यामत तक आएंगी। हर दिल को सुकून चाहिए, और सुकून अल्लाह की याद में है। ईमान